نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غزوہ احد کا ذکر چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے، اور صاحبین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو ساتھی جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور عالم برزخ میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور میدان حشر اور حوض کوثر اور جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرہ میں گئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ سے باہر تشریف نہیں لائے تھے کہ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما نے لوگوں سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر جا کر حملہ کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی اترتی رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور منشا پر چھوڑ دیا جائے۔ تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زرہیں تو پر تو پہن کر، یعنی ایک پر ایک پہن کر مسلح ہو کر باہر تشریف لے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے خلاف اصرار کیا، جو ہمارے لیے کسی طرح مناسب اور زیبا نہ تھا۔ آپ اپنی رائے پر عمل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، ہر پیغمبر علیہ السلام کا یہی حکم ہے کہ ہتھیار لگا لینے کے بعد بغیر جہاد کے ہتھیار اتارنا جائز نہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفل اور مستحب شروع کر لینے سے اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں تک کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہتھیار لگا کر اتار دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے۔ اب اللہ کے نام پر چلو اور میں جو حکم دوں وہ کرو، اور سمجھ لو کہ جب تک تم صابر اور ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی فتح اور نصرت تمہارے ہی لیے ہے۔ تو 11 شوال یوم جمعہ بعد نماز عصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زرہ پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تھے، اور سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں چل رہے تھے۔ مدینہ سے باہر نکل کر جب مقام شیخین پر پہنچے، یہ مقام شیخین 2 ٹیلوں کا نام ہے جو مدینہ اور احد کے درمیان واقع ہیں۔ وہاں ایک اندھا اور بوڑھا یہودی اور ایک اندھی اور بوڑھیا یہودن رہا کرتے تھے، اس لیے وہ ٹیلے شیخین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا۔ ان میں جو نوعمر اور کم سن تھے ان کو واپس فرمایا، جن میں سے بعض کے نام اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عمر، اسید بن ظہیر، عرابہ بن اوس، برا بن عازب اور زید بن ارقم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 17 صحابی پیش کیے گئے جن کی عمر 14 سال کی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے انہیں نابالغ قرار دے کر واپس کر دیا۔ تو جب 1 سال بعد 15 سال کے سن میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔
ان کمسنوں میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ ہوشیاری کی کہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قامت معلوم ہو، تاکہ قد جو ہے وہ لمبا معلوم ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شوق دیکھتے ہوئے ان کو اجازت دے دی، اور ان کی نسبت یہ بھی کہا گیا کہ یہ بڑے تیر انداز ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ نافع سے یہ دریافت کیا کہ عبداللہ بن عمر کن کن غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے، تو نافع نے کہا کہ مجھ سے خود ابن عمر نے بیان کیا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس وقت میں 13 سال کا تھا، اور جب غزوہ احد ہوا تو اس وقت میں 14 سال کا تھا۔ غزوہ بدر میں تو میں نے جانے کا ارادہ ہی نہیں کیا، لیکن غزوہ احد میں شریک ہونے کی بارگاہ نبوی میں درخواست دائر کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سنی کی وجہ سے قبول نہ فرمایا، اور اسی طرح زید بن ثابت اور عرابہ بن اوس کو بھی کم سن ہونے کی وجہ سے واپس فرمایا، مگر رافع بن خدیج کو لمبا قد ہونے کی وجہ سے اجازت دے دی اور آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس حدیث کو سن کر فوراً کاتب کو حکم دیا کہ بہت جلد اس حدیث کو لکھ لیں، اس لیے کہ لوگ اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے لیے بیت المال سے وظیفے کی درخواست کرتے ہیں، لہٰذا خوب تحقیق کر لی جائے کہ جو فی الواقع 15 سال کا ہو، مجاہدین اور مقاتلین کی فہرست میں اس کا نام درج کر کے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جائے، اور جو 15 سال سے کم ہو اس کا نام ذریہ یعنی بچوں کی فہرست میں لکھا جائے۔ سمرہ بن جندب جو انہی کے ہمسن تھے، انہوں نے نہایت حسرت بھرے الفاظ میں اپنے باپ مری بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابا جان، رافع کو تو اجازت مل گئی اور میں رہ گیا، حالانکہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں، رافع کو بچھاڑ سکتا ہوں۔ مری بن سنان نے عرض کیا رسول اللہ، آپ نے رافع کو اجازت دی، میرے بیٹے کو واپس فرمایا، حالانکہ میرا بیٹا رافع کو بچھاڑ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع اور سمرہ کی کشتی کرائی، سمرہ نے رافع کو بچھاڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت دے دی۔ تو بچے اور بوڑھے اور جوان اور ادھیڑ سب کے سب ایک ہی نشے کے چور تھے، شہید ہونے سے پہلے ہی شہید ہونے کی آرزو لیے خنجر تسلیم سے شہید ہو چکے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر، صحابہ کرام کا لشکر احد کے قریب پہنچے تو رأس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو 300 آدمیوں کی جماعت اپنے ہمراہ لایا تھا، یہ کہہ کر واپس ہو گیا کہ آپ نے میری رائے نہیں مانی۔ اس کی رائے تھی نا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جہاد کیا جائے، مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے، تو اس نے کہا کہ جی آپ نے میری رائے نہیں مانی تو ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھی خودکشی ہے، اگر ہم اس کو جنگ سمجھتے تو تمہارا ساتھ دیتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔
تو یہ منافقین علیحدہ ہوئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے، جن میں 100 آدمی زرہ پوش تھے، اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک آپ کا تھا اور ایک ابو بردہ بن نیار حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. قبیلہ خزرج میں سے بنی سلمہ نے اور قبیلہ اوس میں سے بنی حارثہ نے بھی ابن ابی کی طرح کچھ واپسی کا ارادہ کیا. یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں طرف تھے، تو توفیق خداوندی نے ان کی دستگیری کی، خدا نے ان کو واپس ہونے سے بچا لیا، تو یہ واپس نہیں ہوئے. اور انہی کے بارے میں آیت نازل ہوئی، فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور یاد کرو اس وقت کو جب تم میں کے 2 گروہوں نے ہمت ہار دی، اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے وہ واپسی سے محفوظ رہے. اور تمام مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیخین میں ہی تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور یہیں رات کا قیام فرمایا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات لشکر کا پہرا دیا، وقتاً فوقتاً لشکر کا ایک چکر لگاتے اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کا پہرا دیتے. شب کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے کوچ فرمایا، اور جب احد کے قریب پہنچے تو صبح کی نماز کا وقت آ گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا. حضرت بلال نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فجر کی نماز پڑھائی. وما علینا الا البلاغ المبین.